اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَا لِأُولِي الْفَوَائِدِ وَكُرِهَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ دُونَ الْأَذَانِ فِي الْبَوَاقِي إِنِ اتَّحَدَ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ وَإِذَا سَمِعَ الْمَثْنُونَ مِنْهُ أَمْسَكَ وَقَالَ مِثْلَهُ وَحَوْقَلَ فِي الْحَيَلَتَيْنِ وَقَالَ صَدَقْتَ وَبَرَّرْتَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عند قول المعزن حمزہ مؤذن الصلاة خير من النوم ثم دعا بالوسيلة فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. پچھلا ایک جملہ اور اذان دے فائتہ کے لیے اور اقامت کہے جیسا کہ کیا یہ کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر میں وہ فجر کے قضا فرمایا. سرکار نے اس کو لیلۃ التاریس کی صبح کو جی ہوں اگے جی اور اسی طرح اذان دے اور اقامت پڑھے فوائد میں سے پہلی کے لیے جی فوائد میں سے جو چوکھی نمازاں ہوں نا چوکھیاں تے ترتیب نال قضا کرنیاں نے جو پہلی ہے نا اس کے لیے کیا کرے. اگلا صرف متن دیکھ لو پھر وہ شرح پڑھ دیں. اور مکروہ ہے اقامت کا ترک نہ کہ اذان کا بواقی میں فوائد سے. اگلیاں جڑیاں اس تو بعد ہن پڑھنیاں نے نا اذان کدے نہ دین تکبیر پڑھی ہون تے مکروہ نہیں. آگی سمجھ چوکھیاں ایک تو پاویں دو ہون چوکھیاں ہو گئیاں. اچھا واپس چلو بے پہلی کے لیے جو ہے نا وہ کیا کرے دونوں کام کرے. اچھا اے تسی بھی دوجیاں وچ اگر تکبیر پڑھے اذان رہن دے تے مکروہ نہیں لیکن اکمل فعل ہے دونوں کا ہر ایک میں ان سے. اکمل یہ ہے کہ ساریاں نمازاں جڑیاں قضا کر رہے ہیں ہر واسطے اذان بھی ہوئے تھے جیسا کہ کیا یہ کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مشغول کر دیا آپ کو کفار نے احزاب والے دن 4 نمازوں سے ظہر عصر مغرب عشاء بس سرکار نے پڑھا ان کو در حال کے ترتیب دی ہوئی تھیں علل ولائے پے در پے. تو مرتباً و سرکار ترتیب دینے والے مرتباً بھی ان کو تو سرکار نے ان کو پے در پے پڑھا تھا لیکن ہر بار ایک روایت ہے اور حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہ اذان دیں
اور اقامت پڑھیں ہر ایک کے لیے ان سے. ایک ہے روایت ہے بے ہر واسطے اذان بھی پڑھی گئی تھے. سنیوں گل اے شابہ سے. اخرجہ نسائی و احمد و عبد الرزاق و دارمی و ابو یعلا و طحاوی ابن حبان ابن خزیمہ بہقی رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ پاک سے روایت. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. سنیں ان دی تھوڑی جی شرح پڑھ لی پھر اگلا متن پڑھ دیں. والاکمل فعلہما اونے وے قانون سمجھا دے بے بعض روایتاں وچ کہ صرف اذان اقامت ہوئی اگے تے بعض وچ اذان بھی ہوئی تے پھر سمجھی جے گل. استاد جی اویس گجر خان گیا سی تے اس اتنے چاہ بھی پیتی تے پھر مندرے گیا سی. استاد جی اویس گجر خان گیا تے پھر مندرے گیا ہے. ایک راوی نے آکھیا جی گجر خان چاہ پیتی ہے, ایک نے چاہ دا ذکر نہیں کیتا جی گجر خان گیا تے پھر مندرے گیا ہے. کوئی سمجھ آؤندی پئی جی؟ یہ جڑے راوی وچ ایک لفظ بولدے نے نا انہوں آندے نے بھی یہ دوجیاں دی بنسبت زیادتی ہے. کی ہے بھی باقی بھئی فضیل دے 10 شگرد نے تے 9 شگرد وہ روایت کردے نے وچ جملہ کونی مولوی جی ایک کردا ہے تو اندے وچ جملہ سمجھ آؤندی جی. اینوں آندے نے زیادتی بھئی جے ہوندی پکی تے سارے شگرداں روایت کرنی سی نا لکھیا جو سارے ہیں تے ایک نے کیتی تے باقیاں نہیں کیتی. اینوں کی آندے نے تے ان دے بارے جو قانون ہے بھی سیکا کی زیادتی مقبول ہوتی ہے. کی تھوڑا جی دماغ پہ گل کہ کوئی نہیں سیکا کی ہوں بابے نے بھی گل سن لو. لأن الأخذ بروایت الزیادت اولا سمجھتے ہو کہ جس روایت میں کیا ہو اس کو لینا خصوصاً کس میں. یہ ساڈے بابیاں دے قانون جے کنہ دے شافیاں دی کتاب وچ لکھیا ہوے تے پھر تے قانون ہوندا ہے. تنویر دی کتاب وچ لکھیا تے ٹھلا ٹھلا ہوندا ہے. میں تے رسیاں نہیں کسیاں ہوندیاں. سنیا جی بے اخذ بے روایت زیادت کیے خصوصاً جویں کہ بدائے ثنائے علامہ کاسانی نے قانون بیان کیتا ہے. یوم الاحزاب تو مراد یہ کیڑا یہ 4 ہجری نو اے ہویا سی, 2 نو بدر 3 نو احد تے 4 نو احزاب. تے اے اگو 4 تے 5 دے وچ جڑا ہے نا جی اے جڑے مدینہ شریف یہودی سن انہاں دا صفایا کیتا سی تے 6 ہجری خیبر دا صفایا کیتا سی. سمجھے پے جی؟ پھر سونے گئے پھر عمرۃ القضاء نے روکیا. 7ویں سال گئے عمرہ قضاء کیتا. 8ویں سال مکہ شریف فتح ہویا. 9ویں سال جناب صدیق اکبر نے حج پڑھایا. 10ویں سال سونے تشریف لے گئے تو واپسی آ کے سفر دے آخر تے یا ربیع الاول دی ایک سی سونے وصال فرما گئے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ نبینا الکریم علیہ آلہ وسلم. ہن واپس چلو. اور مکروہ ہے ترک کرنا اقامت کا نہ کہ اذان کا بواقی میں. سمجھا گیا مسئلہ؟ فوائد سے یقین کی بات ہو رہی ہے. ادا دی نہیں, ادا ہر واسطے اذان بھی تے اقامت بھی. پس نہیں مکروہ ترک کرنا اذان کا اولا کے غیر میں. کس میں؟ پہلی دی اذان ہو جائے نا تے باقی اقامت پڑھ کے جماعتاں کرائی ہوں تو کی ہے ٹھیک ہے. یہ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ لیکن ایک شرط ہے مولوی جی, اگر متحد ہو مجلس قضا کی اوتھے ہی مسلسل قضاواں کرنیاں نے تے تاں سنیں او تھلے اس جملے دی نکی جی شرح پڑھ لو. بہرحال اگر مختلف ہو مجلس, ہن زور پڑی تے پھر چاہ شاہ پی کے تے پھر عصر دی قضا کرنی, پھر روٹی شوٹی کھا کے مغرب دی قضا کریں گے. سنے جی
تو ہوں ہے کہ پس اذان دے اولا کے لیے مجلس ثانی میں بھی جی اس اولا تو مراد قانون ہے وے جیڑی پیر جی قضا کر لئیے نا ہوں اس تو جیڑی پچھلے درجے والی ہے وہ قضاواں وچ پہلی بن جاتی ہے یہ قانون جی یہ وجہ کہ قضاواں دی نیت یا اخیر کری دی تے یا پہلی اخیر بھی ادھروں پیچھا تے پہلی بھی ادھروں اینج سمجھا جی اس واسطے اے اولا آکھیا نے متا کو اولا تے دوجی ہے جس لو پڑھی گئی ہے نا تو ہون جس لئے یہ پڑھی گئی جڑے اس بعد پڑھنی ہون قضا جس لئے پڑھی گئی تو ادھروں قضا نہ رہی نا جڑی رہ گئی وہ قضا ہے اس واسطے جے مجلس بدل جائے تو پھر خلاصہ ہے کہ ہر ایک واسطے کی کرے اذان بھی سنت ہے تو اقامت بھی سنیا جی واپس چلو باوجہ مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت فعل کے ان دی نکی جی شرح پڑھ لو اے جلالے مخالفت بھی دلیل کندی ہے اے دلیل وقورے ہاتھ ترکل اقامت دیجئے ایتھے جوڑنا جی سمجھا جی کہ بے اگر کٹھی نمازاں قضا کرنیاں نے نا تے پہلی واسطے اذان تے اگلیاں واسطے تکبیر پڑھنی ہے تکبیر کیوں پڑھنی ہے تاکہ سونیاں دے فعل دی مخالفت نہ لازم آ جائے کیونکہ ساریاں نمازاں میں تکبیراں تو ہوئیاں سن جی سمجھے ہو باوجہ اتفاق روایات کے اس بات پر کہ سرکار لائے تھے اقامت جمی میں جن کو قضا کیا تھا اور بعض روایت میں اختصار کیا گیا اقامت کے ذکر پر ان میں جو اولا کے بعد ہیں اور پیچھے آئی روایت وہ زیادتی تاں آکھیا سی بعض روایتاں میں کہ احزاب والے دن 4 نمازاں سن پہلی واسطے اذان ہوئی ہے تو اگلیاں واسطے اقامتاں ہوئیاں نے تے بعض روایتاں میں نہیں ساریاں واسطے اذان بھی ہوئی ہے تو اقامت بھی ہوئی ہے سمجھا تا کسی نے زیادتی قبول ہے تو چونکہ ایک دوجی روایت بھی ہے تو بہر صورت دوواں وچ اقامت دا ذکر ہے صرف اذان دے بارے جو 2 روایتاں نے نا لیکن اقامت دا اس واسطے بھی اقامت جیڑی وہ پڑھنی ہے تاکہ سونے دے فعل دی مخالفت نہ ہو جائے اور سمجھ آ گئی جی اور ویکھو نا وفی بعض روایات اور تحقیق تو جان چکا ہے کہ اخذ بے روایت زیادت اولا ہوتا ہے سمجھ آتی بھی جی بھی وہ روایت جس میں زیادتی اس کو لینا اولا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ امداد الفتاح دی انہوں فوٹو ٹیڑ کر دی تھی وہ کہانی والے آئے مولوی لے آندی جے لے لو انہوں آخ دیو کنے دی آئی ہے 800 دی 850 دی جڑی اصلی امداد الفتاح ہے 3-4 ہزار دی جے جڑی بیروت دی ہے جی تو انہوں چھاپ دیتی جے شرح ہیں تو جڑی لبے انہوں قابو کیتی ہو اللہ دے بندے واسطے تے غریباں نوں نا نہیں سی پتہ بھی انہاں دی کتاباں دی شرح ہوندیاں نے جی اللہ دی قسم ہے کوئی پتہ ہی نہیں سی کوئی دسن والا جی کون سی بھی انہاں دی کوئی شرح بھی ہوندی ہے جی تو ہن راز کھلے بھی بڑی شرح او ہے پھر آ مختصر کیتی ہے کون مراکی جی سمجھے ہو نا جی ہن اگر پتہ نہ ہوئے تسی کسے مفتی صاحب کو پوچھو جی یہ مراکی کندی شرح ہے تے امداد الفتاح بھی کی شرح ہے تے یہ انہاں کی فرق ہے ہن جس بندے نو غریب نو بھاویں مفتی اعظم ہو جائے انہاں نال واہ نہیں پہ ہن تانوں کی دسے گا ہوندا بھی غریب دا قصور کوئی نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی جڑی فقہ دی کتاب ہے نا انہاں سستی نہ کرے جی کیونکہ دین ہے کی ہے مثال طور کافیہ ہے نا اندر تسی آشیہ پڑھ دے پہ ہو تے تاڑے کول صافیہ ہے کافیہ تانوں سمجھ آ گئے فرض کرو اور شرح کوئی نہیں لبھی کوئی سوال نہیں ہوئے کوئی تڑی ایمان تے عقیدے تے خرابی نہیں آئی لیکن فقہ حدیث تفسیراں یہ پتر بنیاد ہے اے دین ہے ساڈا انہاں کتابیں بالکل سستی نہیں کرنی کہ کوئی جڑا نا وہ میں ایک سنگی نے کہا میں کہ جی فلاں حدیث کی کتاب چھپ گئی تو اس نے کہا استاد محترم اس میں کوئی نئی حدیثیں ہوں گی یا وہی ہوں گی جو پہلے میں کہ یار میں تینوں جواب نہیں دے سکتا ہوں انہاں کو وکھرا تو نہیں کسی اور نبی کو روایتاں تو سرکار کول نے لیکن یہ جس محدث نے کم کیتا ہے جتنیاں اندر سنداں زیادہ ہون گیاں اونی وہ گل مضبوط ہوندی جاندی ہے کہ اگر بندہ کہے جی استاد محترم اس فقہ میں کوئی نئے مسائل ہے نہیں پتر مسائل تو کوئی ہے
ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਵੇਖੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੀਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੇ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜੀ ਇਜਾਬਤੁਲ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕਿਹੜਾ? ਇਧਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਤਸਵੀਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਜ਼ਾਨ ਇਹ ਉਹ ਇਜਾਬਤ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਇਜਾਬਤ ਬਿਲ ਫੇਲ, ਇਜਾਬਤ ਬਿਲ ਫੇਲ ਵੀ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਪਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਬਤ ਬਿਲ ਕੌਲ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮਸائل ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਤਵੱਜੋ ਜੀ। اور جب سنے مولوی اویس مسنون من ہو اجل اذان، اذان سے جدو مسنون اذان سنیں، کیڑی مسنون کیڑی ہے؟ اور وہ وہ اذان ہے کہ نہیں لحن اس میں اور نہیں تلحین اس میں، کیکڑیاں کوئی نہیں، لفظ ٹھیک نے تو گانے والی طرزاں بھی کوئی نہیں، اے اذان مسنون۔ یہ کیڑی ہے؟ اذان مسنون۔ جس لئے اے سنے نا تو سننے والا کی کرے؟ امساکا رک جائے، کی کرے؟ اس وقت وقفہ کرے، سنے تو جواب دے وے، حتیٰ کہ تلاوت سے کس سے رک جائے؟ اے ہن اس مسئلے وچ نا بار بار ٹکر لگنی جے بھی اے امساکا تے جواب دینا واجب ہے یا سنت ہے؟ واجب ہے، جنہ واجب آخنا ہے اور مسئلے بنتے جانے، جنہ سنت آخنا ہے اور بننا ہے، تو بار بار علامہ طحطاوی انہوں نال نال تنوں سمجھاندے جان کے بھی غور فرمایا جے بھی یہ واجب کی وجہ سے ہے، یہ سنت کی وجہ سے ہے، تو کوڈی نہ مچایا جے، ذرا غور کرے جے۔ اچھا جی، یعنی کس سے رک جائے؟ تلاوت سے، تاکہ جواب دے کس کو؟ اگرچہ مسجد میں ہو، اگرچہ، اور یہی افضل ہے، اور یہی افضل ہے۔ سن دے ہو ان دی پتر شرح پڑھی ہے نا تے فل فوائد والی گل پھر پڑھ دیں۔ او ویکھو، وَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ، اور اگر نہ سنے اذان، ان آواز کو نہیں آئی، دور سی، لے بودن، دوری کی وجہ سے، یا بہرا ہونے کی وجہ سے، تو نہیں مشروع اس کے لیے مطابت۔ اس کے لیے مطابت کا مطلب یہ نہیں بھی نماز مشروع نہیں بھی اے ہن چپ کر جائے تو اینو جواب دے وے ایویں اوویں نال اذان پڑھی جاوے بھی اندے واسطے مسئلہ نہیں۔ سن دے ہو اے مطلب جی توجہ۔ اگرچہ جان لے اس بات کو کہ وہ اذان ہے، وہ جڑا دور ہے تو انہیں سن لیا، پھر تو سن لیا، لیکن جڑا گونگا ہے انہوں اگرچہ پتہ لگ رہا بھی اذان ہے لیکن اس تے مطابق فرض واجب کوئی نہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا اس کو علامہ نووی نے شرح مہذب میں، تو شافی نے ایک ہی نے بابا فرماندے نے ہمارے قواعد بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ دور نے۔ اور شرح شفا، یہ مالکی جے قاضی یاد علیہ رحمہ شرح شفا نہ دیے تو اتنے عاشیہ خفاجی انفی جے شرح شفا جو شہاب کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نئی شرط کیا گیا سما کل کا اور سمجھنا کل کا، جی بھی ساریاں اذاناں دا سننا یا ساری اذان دا سننا شرط نہیں، اور نہ ہی اس کا سمجھنا بھی انہوں معنی کیوں نہیں سمجھ آیا بھی اے بھی شرط نہیں، اے ورنہ بھی ہر باری مجرم ہو جائے گا۔ ہن سنا جے مسئلہ
اور یہ جو کہا ہے نا ویزا سامع المسنون، بڑا اہم مسئلہ جی، اور مفہوم تقیید بالمسنون کا یہ ہے کہ جب ہو اذان وجہ غیر سنت پر تو نہیں مندوب مطابت مؤذن کی، پھر ان دے نال ٹرنا جواب دینا اے مندوب۔ آندے نے کتب کے مفاہیم حجت ہوتے ہیں، کہ کتب تو مراد ہے جڑے متن نہیں ہے، کہ متناں وچ مسئلہ بیان ہوئے تے جڑیاں نال قیداں لگیاں ہوندیاں نے، آندے نے انہاں دا اعتبار ہوندا ہے، لہذا وہ جتھے نہیں اوتھے وہ گل نہیں، ایتھے ہن کہہ دینا جب سنے اذان کو نہیں بلکہ مسنون کو، تے اے آندے نے کہ وہ مفاہیم الکتب حجت، انہاں تے پکا لونے گل کیا بے جڑے ساڈے بزرگاں دے متون نے نا، انہاں میں جڑیاں قیداں ہوندیاں نے او انہاں دا اعتبار ہوندا ہے، حجت ہوندیاں نے، کہ لہذا اے شے ہوئی تے انج ہونا ہے، جے انج نہ ہوئی تے انج نہیں ہونا، سمجھے پے ہو؟ اے جے کہ بے کتب کے مفاہیم، کتب کے حجت ہیں، ان جملے پتہ ہونا تو پھر تا ہے نا جی لگے چلو پھر کی گل سمجھ آنی ہے بھی یہ جتھے جتھے قیداں ہوندیاں نے انہاں دا اعتبار ہوندا ہے۔ تو چونکہ آکھیا ویزا سامع تے لہذا اگر وہ مسنون نہیں لحن ہے تلحین ہے تو انہاں دا جواب اس تے اتنے کوئی بھی نہیں۔ اچھا جی، قول وہو ما لا لحن فیہ، اور یہ کہ واقعہ ہو کس میں؟ وقت ہے چوبے، وقت تو آگاہ نکل جائے پھر بھی جواب کوئی نہیں۔ اور بزازیہ میں ہے، اے دیکھو مندوب ہے کھڑا ہو جانا اذان سننے کے وقت، اے ادب ہے، اے کی ہے جو ہی اذان سنے یکدم کی ہو جائے ایک بار کھڑا ہو، اللہ دا پیغام آ گیا، اللہ دے حکم واسطے کھڑا ہونا جی۔ بچے دیکھنا اللہ دا پیغام تو مندوب کی ہے فتاوہ بزازیہ میں ہے جس کھڑا ہو جائے۔ اچھا جی، اب مسئلہ کیا سمجھ آ گئی جی گل دی کہ کوئی نہیں؟ اگر اس تے علماء بھی عمل نہیں کرنا تو باقی تے میرا سونا جٹ جٹوٹ، انہوں نے مسئلہ ہی نہیں پتا۔ کیا یستمر و مستمر رہے مؤذن کی فراغت تک یا کہ بیٹھ جائے، بھی کھڑا ہو کے پھر اذان پوری ہونے تک کھڑا رہے، یا بھی کھڑا ہو گیا تو ایک دو کلمے سن کے تو پھر بیٹھ سکتا ہے؟ قال فی النہر، نہیں دیکھا میں نے اس کو، پچھلے بابیاں دا میں کسی اس بارے جو فتویٰ نہیں دیکھا، سنی جی گل، مطلب انہیں برات دا اظہار کہتے میں اس بارے جو پیچھے نہیں میں دیکھا۔ پھر جب نہیں واجب اچھا جی تو جو استغفر اللہ، پھر جب نہ جواب دے وہ حتیٰ کہ فارغ ہو گیا مؤذن تو مسنون ہے تدارک اس کا، اگرچہ چھوٹا کر دے فصل کو، گپا لگے رہے، سستی ہوگی، اذان ہو گئی ہے، اذان آندھنے تدارک ہو سکتا ہے، تدارک فاصلے چھوٹے کر کے نہ بھی اونا لمبا نہ صحیح، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اس طرح پوری اذان دوبارہ آپ دہرا کے دعا مانگ دے کہ تدارک ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ کوئی گل پئی میرے کھانے بے اگرچہ فاصلے کی کرے، مطلب بھی لمبا لمبا نہ پڑے تو مختصر کر سمجھ آ گئی جی۔ ان کاسر الفصلو، او وچ وقفے چھوٹے کر دے وے تے اذان دہراوے، دہران کا مطلب ہے بھی پڑھے کیونکہ ان کو رہ گئی ہے، سمجھا جی کہ نہیں سمجھا مسئلہ؟ پھر جب نہ اجابت کرے کتے مؤذن دے نال حتیٰ کہ فارغ ہو گیا کون؟ تو مسنون ہے تدارک اس کا، اگرچہ چھوٹا کر دے فصل کو، وقفوں کو۔ شاہ جی مسئلہ سمجھایا جی؟ ایک بندہ گپا لگا سی، اذان ہو گئی تو کی کرے ہوں؟
ਅਜ਼ਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਜਾਬਤ ਹੋ ਜਾएगी। ਕੀ ਹੋ ਜਾएगी? फतह में है बस अगर सुना उसने इकट्ठा, इंज हुंदा कोई नहीं, लेकिन भी फर्ज करो 10 मसीतां में इकट्ठी अजान शुरू हो गई इक्को बिल्कुल तरज ते कारी ने, तो जवाब दे हुण हर एक अजानां तो इकट्ठियां हो रही ने, जवाब दे एतबार करते हुए होने अपने जवाब का अपनी मस्जिद के मुअज्जिन के लिए ਇਹ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫੁਕਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਬਈ ਜੀ 5 ਬੰਦੇ 5 ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, तो ये इतबार करे मैं अपने मौजन का जवाब दे रहे हैं। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा जी, ले जो जी बल मुअद्दिना जी, और रुक जाए किससे? तिलावत से, ताकि क्या करे? हुण सुनिया जो मसला इख्तलाफ है इजाबत में मौलवी जी, बस बाज ने फरमाया कि क्या है, लिहाजा अगर नहीं ना इजाबत की थी तो वाजिब दा तर्क, और ये ज़ाहिर है उसका जो किस में है, और इसी की तरफ बस काला फिदुर इन्या बाबियां दे रुझान है ये वाजिब की इजाबत। सुन दे हो दौर में फरमाया है पस फला यरुद्दो सलामन, न जवाब दे सलाम का। अजान सुन रहा ना कोई बंदा तो सुन के अजान दे नाल जवाब दे रहे, उन्होंने उस दौरान किसी सलाम दिता है तो कमाल ने फिर दुर के अंदर यह है कि सलाम का जवाब वेख लो। एक तो ना मौजन सलाम दिता है, ए केड़ा बंदा जेड़ा सुनदा पे, सारे मुसलमान ते उस सलाम का जवाब उन्होंने, क्योंकि उस सलाम देने वाले ने गलती की थी इन्हों बेतजान सुनने का वक्त, वो भी तजान सुने ना जी, वो भी तो मुसलमान ही हैं जी। और न मशगूल हो किसी शय के साथ सिवाय इजाबत के, सिवाय मशगूल अल्लाह। अच्छा जी तवज्जो करें जी, और फारिग होना बेनुद बिल इमसा के अनितिलावते, और जरा तो आख्या ना उन्हें बेफारग होना किससे, बेनुद बिल इमसाक, बे मंदूब है रुकना किससे, तिलावत से इलाखिरी। ये बात नहीं ज़ाहिर होती मगर किस कौल पर, इस सुन्नत वाला कौल हो तो फिर, वरना तो जना जिन्हें बाद रखे ना बे तिलावत से रुकना मंदूब है, तिलावत कर रहे हैं ना तो अजान हो जाए तो रुकना मंदूब है जी। तो वो जड़ा है ना ये तां है जी, केड़ा कौल होवे मंदूब तां है, तो जो वजूब होवे तो फिर रुकना वाजिब है। तवज्जो करें जी, ये पहला कौल सा जे वाजिब वाला, बाज ने कहा है कि इजाबत क्या है, बे वाजिब नहीं बल्कि भी जवाब दे लिया सो तो सवाब है, जो नहीं सो दिता तो गुनहगार नहीं होया लेकिन सवाब कोई नहीं। इसी के साथ कौल किया है वबी काला मालिक व शाफ़ी व अहमद व जमहूर फ़ुक़हा, और इख्तियार किया इसी को अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह ने शरह बुखारी उम्दतुल कारी में। सुनिया जी, और फरमाया शिहाब ने शरह शिफा में यही सही है की गल, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी आज़ान, सुना मुअज्जिन को कब्बारा, तकबीर पढ़ी उसने, बस सरकार ने फरमाया ये फितरत पर है, बस सुना सरकार ने मुअज्जिन को, उसने पढ़ा क्या, सरकार ने फरमाया निकल गया नार से, यानी सोने ने कल, इस हदीस का मतलब है सोने कलमे नहीं दोहराए ए होर जुमले ने, तो सोने का तर्क करना ये दलील बनया बई ये वाजिब नहीं समझी गल कि ये, क्योंकि वाजिब होंदा तो फिर तर्क नहीं सी होना जी।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਖਰਾ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਦੀ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲਲ ਫਿਤਰਤ, तशहूद के जवाब च फरमाया खरजता मिन अन्नार, तू निकल गया जहन्नम से। यार एक बारी दिलों के पढ़ो वे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। इस विच कोई शक नहीं, जिन्हें कलमा सच्चे दिल नाल पढ़िया उसे ते मौत हुई ते आखिरकार ते जहन्नम विचों निकल जाना सोहणे दे शफात नाल सदके नाल जी। अच्छा जी तवज्जो जी, मसला चलता पे जी। और तसरीह की है उयून में इस बात की कि रुकना तिलावत से और अजान सुननी इन्नमा हुवा अफदल माज वो अफजल है। नज़र आ रहे है? तीसरा कौल आ गया भी कि ये अफजल काम है। और तसरीह की है एक जमात ने इजाबत के वजूब की नफ़ी की लिसान के साथ, भी ज़ुबान नाल जवाब देना अगों भी वाजिब नहीं, वजूब दी की ने। और ये कि वो जवाब ज़ुबान के साथ क्या है, हत्ता कि फरमाया है कि जमात ने अगर उसने अजान दा नाल नाल जवाब देंदा रहा ते नाल सवाबा सवाब व इल्ला फला इसमा वला कराहता। ते पुत्रा मुख्तलिफ कौल आ गए जे इजाबत के बारे च है ओ। अच्छा जी होर मसला और हिकायत की गई है तजनीस में किया गया है क्या इजमा अदमे कराहते कलाम इंदा सिमाइल अजान, अजान सुनने के वक़्त कलाम का अदमे कराहत, भी अजान सुनने दे वक़्त अगर किसी गल कीती ते तजनीस विच ये कहते भी इजमा है भी ये गल मकरू नहीं, ये गल मौलवी कुछ गल बड़ी पकांदे गप्पा ठोकी रखी है जी, नहीं फिर जी चुप करनी, ठीक है ना। मतलब मुझे ने गल दसी है कि भाई जरा ना जिसले कोई खुश्क जा बंदा आवे तो उस वक्त ए जुजियां लोड़ पैंदियां ने। भाई यार तू एडा वड्डा फतवा ठोक दिता ही, फिका दी किताबां च लिखिया है कि अजान सुनने दे वक्त किसी बंदे गल कीती है तो मकरू नहीं, इस ते इजमा है, तो तू कर्मा वाले सो एडा वड्डा फतवा ठोक दिते, उसले मौलवी जी लोड़ पैंदे ने मसले समझाउंदे पे ना। इंज नहीं लोगों ने आखना भी परवाह नहीं ठोकियो गल्लां, इंज नहीं नौज़ बिल्ला है ना तबलीग करे जी। ये उदों लोड़ पैंदे ने जदों कोई बंदा बोल पाया तो दूजा उहदे उत्ते फतवा ठोक दिता है, उदों ये गल समझानी यार ये गल्लां लिखियां ने फिका दी किताबां। सुने बच्चो समान तबलीग इस दी नहीं करनी है ना कि कोई परवाह नहीं गल्लां दसियो, ये नहीं मतलब ये वे कि जिसले कोई खुश्क जा जिन्होंने शोध पता कख नहीं तो उन्हें फतवा चढ़ मारे, उस वक्त यह चीज़ है कि मेरे प्यारे बच्चे इजमा है भी उस वक्त गल किसी कीती है तो मकरू नहीं है जी। तजनीस में सारी किताबां दे हवाले जी। अच्छा जी मकरू नहीं, अगों बाबे ने वजाहत की थी ए तहरीमन, मकरू तहरीमी नहीं, यानी मकरू तनज़ीह है तहरीमी नहीं। और मजमाउल अनहुर में है जवाहिर से मुअज्जिन की इजाबत क्या है, इन दोनों मुख्तलिफ सारी किताबों के हवाले जमा कर रहे हैं जी। और दुर्राए मनीफ़ा के अंदर है कि इजाबत अलल अज़हारे, समझ आ गई जी गल दी। हुण इन्ने कौल आए जी। खुलासा बाबा तावी फरमांदे ने पुत्र खुलासा ये है कि इख्तलाफ हो गया तसहीह का इजाबत बिल लिसान के वजूब में, भाई ज़ुबान नाल अजान का जिहड़ा जवाब देना है वाजिब है कि नहीं, इस विच इख्तलाफ हो गया, इस विच तसीह च इख्तलाफ हो गया। तसीह आंदे ने अजहर अदम है इसका, भाई ज़ुबान नाल जवाब देना वाजिब नहीं। सुना जी बाबे तावी दी गल। और हिकायत की है मुअल्लिफ ने कौलैन, उसमें जो आगे आ रहे हैं, अगला जो मतन आ रहा है ना उनदे विच दोवें कौल नकल ने, कुछ ओ तो कुछ ओ, तो हुण उहदा ध्यान रखना जे, कुछ वजूब ते नकल कीते ने, कुछ सुन्नत ते मंदूब ते नकल कीते ने, आगा हुण जाके मसला होना जे। अच्छा जी तवज्जो। और नहर में है वक़ौलुल हलवानी,
اجابت باللسان کیے، اور واجب محض وہ اجابت بالقدم ہے. قدم ہی لکھا جائے نا ہیں، وہ پرانے اس کے لکھا سی بالقلب، تو پھر وہ غلطی ہے نا، اس کو ٹھیک کیتا سی، وہ تو پڑھا لگیا. اور تیرے کو بھی قدم ہی لکھے ہیں. شاباش. اچھا جی، کہ بھئی یہ اصل جو واجب ہے نا وہ اجابت بالقدم ہے. کیے نہ حرج لکھا ہے کہ علامہ حلوانی کا جڑا آ قول ہے نا اجابت باللسان تو کیے یہ تے واجب ہے محض. یہ قول مشکل ہے، یہ قول بھی اوکھی گل کیتی نے بھی ہن ٹر پوے واجب اس تے. وجہ اس لیے کہ لازم ہے اس پر اذان کا وجوب اول وقت میں اور صلاۃ فی المسجد. پھر تو اے معنی بنے گا بھئی لأنہ یلزم ہوئے نا کہ لازم ہے اس بندے پر کیا اذان کا وجوب کس میں اور نماز مسجد میں. اے معنی بنے گا اول وقت جزان دے وچوں کہ وقت تو شروع ہو گئے تے مسجد وچ آوے واجب ہے جی، کیونکہ نہیں معنی جانے کے ایجاب کے لیے سوائے نماز کے، کیونکہ جڑا انہیں بالقدم جانا ہے نماز واسطے جانا ہے نا، تین دا مطلب تے بنیا بھی جو ہی وقت شروع ہوئے تو اس وقت جانا کی ہے. حالانکہ اس طرح تو نہیں نا کہ اس وقت واجب ہے. یعنی بابے دا مطلب ہے کڈیا ہے کہ جڑے نہ آکھے نا جی کہ اس پر واجب ہے اجابت بالقدم، تے اگر اس نو اپنے عام معنی چ رکھو کہ جدوں نے محلے دی اذان سنی ہے زبان نال جواب دینا تے مندوب ہے تے نماز واسطے تیاری واجب ہے تے ٹھیک ہے. لیکن وہ بابے آکھے بے مشکل اس واسطے وے کہ اس دا مطلب ہے وے کہ ہر بندے ہوتے بے اول وقت جزان دینی واجب ہے تے اول وقت جی مسجد جانا واجب ہے. تے کیونکہ جانے کا وجوب یہی ہے نا، تو حالانکہ اس طرح نہیں ہے. اس طرح مناسب ہے یہ کہ کہا جائے کہ نہیں واجب یعنی بالقول بالاجماع. اچھا بھی اصل ہے کہ بھی جڑا نا بھی مناسب یہ ہے کہ یہ قول کریں کہ بھئی منہ نال جواب دینا واجب نہیں. منہ نال ہن دو اذانہ پیش کرن لگے جیسے واجب کو نہیں، یعنی بالقول واجب نہیں، بالاجماع واسطے اذان کے خطیب کے سامنے. اے جڑی خطیب دے سامنے اذان ہے اس دا جواب واجب کو نہیں بالاجماع، اس دا جواب الگ اذان ہے. اور واجب ہے بالقدم بالاتفاق للاذان الاول یوم الجمعہ. اور جڑی پہلی اذان ہے اس وقت فاسعوا الی ذکر اللہ، اے اجابت بالقدم واجب ہے. اجابت لوجوب السعی بالنص تے وما ادا حاضین، اور ان دو کے سوا جو باقی اذانیں ہیں نمازوں کی ان میں خلاف ہے کہ اجابت بالقول واجب ہے یا مندوب ہے. سمجھ آئی جے کی اجابت مندوب ہے. قال فی الشرح شرح امداد کہ وفی حدیث عمر و ابی امامہ. نظر آئی جی کون؟ ابی امامہ رضی اللہ عنہ. اس میں کیا ہے نص ہے اس پر یہ کہ نہ سبقت کرے، اے نواں مسئلہ جے، نہ سبقت کرے مؤذن پر بلکہ پیچھے پیچھے رہے ہر جملے میں مؤذن سے، جملے کے ساتھ اس سے جو جواب دینے والا ہے نا وہ مؤذن سے بلکہ سمجھی ہوں. اس اتنے عاشق حدیث لکھی میں تمہیں سمجھا دینا، سنا دینا، میں حدیث سنا دینا. عن عمر او حضرت عمر سے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم، پس کہے تمہارا ایک اللہ اکبر. او اذا فا، جب مؤذن یہ کہے
تو پس تمہارا ایک یہ کہے. سمجھیا اتھو ثابت ہی. باقی میں تیسرے سنانا اور آخر تے پھر مطلب صلہ آ رہا ہے. ایک ایک باری ذکر کیتا سونے. ثم قال یعنی مؤذن ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ. تے سننے والا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر مؤذن پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ. سننے والا پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر پڑھے مؤذن حی علی الصلاۃ. سننے والا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مؤذن پڑھے حی علی الفلاح. سننے والا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مؤذن پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر. سننے والا پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر مؤذن پڑھے لا الہ الا اللہ. سننے والا پڑھے لا الہ الا اللہ. سونے فرمایا سننے والا جواب دے وے من قلب ہی داخل الجنہ. یہ جواب دے وے سمجھ کے دل نہ توجہ تسلا کیے داخل الجنہ. سن دے ہو اے مسلم شریف دی حدیث. اے جیو کہ حضرت عمر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نہ سیس پر یہ کہ نہ سبقت کرے کون مؤذن سی بلکہ کیا کرے ہر جملے میں اس سے جملے کے ساتھ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَهُوَ آکھیا نہیں. بابری فرماندے نے پتر یہ بات مبنی ہے اجابت باللسان کے ندب پر، کیونکہ واجب جو ہے نا اس پر عمل افضل نہیں ہوتا، واجب ہوتا ہے. افضل ہوتا ہے شے مندوب ہو تو اس پر عمل افضل ہوتا ہے. سمجھے ہو آکھے نہیں بابیرا امسکا عن التلاوت لیجیب المؤذن ولو فی المسجد وہو الافضل. تے تو پتہ لگا بھی اجابت باللسان کی ہے افضل دے لفظ کرو ہونا گا. متن واپس چلو. اور فوائد کے اندر ہے کہ گزرے یہ تو سی نا بھی مسجد چوبتا میں تلاوت بند کر دے، لیکن فوائد کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ گزرے اپنی چلتا رہے اپنی قرات پر. اگر ہو مسجد میں، اگر مسجد بیٹھا ہے اذان ہو رہی ہے ہوں اپنی اگر تلاوت کرتا رہے تو حرج کوئی نہیں. وہ اذان دا جواب دینا ثواب ہے وہ تو ہے، لیکن اگر انہیں تلاوت بند نہیں کیتی تے سن دے ہو بھی چلے. اور اگر ہو اپنے گھر میں تو پس اسی طرح، اگر نہ ہو اذان اس کی مسجد کی، کار بندہ ہے کار تلاوت کر رہا ہے، اذان اپنی مسجد ہی نہیں کسی اور دی ہو رہی ہے تے تلاوت کرتا رہے حرج کوئی نہیں. سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ سمجھے سمجھانا آگے آ رہا ہے. پس جب کلام کر رہا ہو فقہ میں اور اصول فقہ میں تو واجب ہے اس پر اجابت. کیا ہے سن دے ہوں تھلے نال شرح پڑھو گے تان گھر رل مل جانی. یمدی القرات انکان فی المسجد، جی مبنی ہے کس پر؟ جڑا وجوب اجابت ہے وہ بالقدم ہے تو انکار لے ہے کیونکہ کتنے بیٹھا ہے اے شاباش. اور وہ جس نے قول کیا اس کا اس نے نہیں نفی کی میں اجابت باللسان کے مندوب ہونے کی. جنہیں آکھے نا قدم نال آنا واجب مسیتے آن، انہوں نے زبان نال مندوبیں دی نفی نہیں کی تھی، لہذا تلاوت کریں دی مرضی چپ کر جائے اتنی دیر اذان دا جواب دے مندوب ہے. سن دے ہو اچھا جی. علم یکن اذان مسجد ہی، پس مندوب ہے اجابت اس کی. ایک گھر وچ بیٹھا ہے دوجی مسجد اذان آ رہی، اجابت مندوب ہے منع نہیں ہے. اول اصول یعنی کون؟ او علم جڑے عقائد دے
یا احتمال ہے کیڑا آندے نے جڑا بابے نے آکھے یاجب علیہ اجابت آکھے کہ نہیں متن آندے نے ایک گل مبنی ہے وجوب اجابت بالقول پر سمجھ آئی جی یعنی یہ جڑا وجوب ہے یہ اس قول تے مبنی بھی جنہیں آکھیا بھی اجابت بالقول کی ہے اتاں نے پچھا کہ بھی اگوں دو قول آندے رہن کے رلے ملے جی ہن اے جڑا آکھے نے یاجب ہوئی اس قول پر ہے کہ اجابت بالقول کی ہے واجب تا یاجب بننا ہے سمجھ گئے ہو اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ اور متن دیکھو اور جب سنے اذان کو اور وہ چل رہا ہے مختلف مسئلے پس اولا یہ ہے کہ کیا کرے یا کہ رک جائے اور اذان کا مسئلہ ختم ہو گیا نواں مسئلہ اور جب متعدد ہوں اذانیں اے جا رہا کار نہیں کار وچ ہوے نا مولوی جی پھر تو محلے دی مسجد ہے اے جنا بازار ہے سودا پہ لیندا ہے ہن کیڑی اذان ہے ہن اے وے جب متعدد ہوں اذانیں تو اجابت کر دے اول کی کس کی آگے جی سمجھ کار وچ تے محلے دی مسجد ہے دوجے دا جواب دے تے منع نہیں لیکن بازار چ باہر ہے یا مسافر ہے تو جیڑی پہلو سنی ہوندی اجابت اچھا جی آؤ دیکھو نا شرح وَإِذَا سَامِعَ وَهُوَ يَمْشِي شاید کے فقہاء نے بنایا ہے چلنا ساکت کرنے والا وجوب کو کہ چلنا جو ہے یہ کیا ہے ساکت کرنے والا کس کو وجوب کو رک جائے وہ جیسا کہ کھانا اور قضاء حاجت واقع آ رہے ہیں اور احتمال ہے یہ کہ اولا کن فل اولا یہ کہ رک جائے سمجھیں نا بھئی احتمال ہے کہ اولویت لوٹے وقوف کی طرف نہ کہ اجابت کی طرف یا یہ مبنی ہے کس پر اگلا مسئلہ جب متعدد ہوں اذانیں تو جواب دے اول کا مطلقاً برابر ہے کہ وہ اس کی مسجد کا مؤذن ہو یا کدو جدو باہر نکلے ہے کار نہیں بازار اس لیے کہ جس وقت سنی اس نے اذان مندوب ہے اس کے لیے کیا پھر لا یتکرر علیہ فی الاصح پھر اس پر بار بار اجابت نہیں ہے صح یہی ہے اور دیندہ رہے ثواب سو ذکر کیا اس کو شہاب نے شرح شفا میں واپس چلو جی مسئلے اور نہ جواب دے اذان کا نماز میں اگرچہ جنازہ ہو نماز پڑھ رہے اگرچہ نمازیں تو جواب شرح دیکھو اگر جواب دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی ہے وہ و خطبہ تن اور نہ جواب دے اذان کا کس میں شرح دیکھو ایا خطبہ تن کانت جون سا بھی خطبہ ہو خطبہ دینے کے وقت بھی سنے ہی تو وہ سماع ہاں اور خطبہ سننے کے وقت بھی خطبہ اور مثال طور تے اس مسجد امام خطبہ دے رہا جمعہ دا تے نال پرلی مسجد جزان شروع ہو گئی جمعے دی تے اے بھی چپ کر کے اندر جواب نہ دے وے اور نہ جڑے تھے مسجد بہ کے سن دے پہنے نہ اے انجی بننی نہ تصویر اندی اور کیڑی بننی ہے تے اے اندر جواب سنی ہوں اور وَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ اور نہ جواب دے اذان کا علم سیکھنے کے وقت کس وقت و تعلیم ہی اور علم سکھانے کے وقت اور علم وقت اگلا پھر پڑھ دیں اگر شرح پڑھ لیے و تعلم العلم و تعلیم ہی یہ بات علامہ شرم بلالی کی منافی ہے اس کے جو اس سے پہلے گزری یا قریب کیڑی کہ وَإِذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ
تے اتنے بھی آدھے نے بھی وہ جواب نہ دے جی۔ ظاہر یہ ہے کہ اجابت کی نفی ان صورتوں میں حاصل ہوتی ہے قولین پر، اس میں دو قول ہو گئے نا جی۔ تو اے وے کہ بھی اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ہن اجابت واجب نہیں، اس تے اجابت اے نفی کریں گے بھی اجابت واجب نہیں مندوب ہے جی۔ لہذا بھی اگر کوئی وہ سبق پڑھا رہا ہے انہیں جواب نہیں دیتا تو بھی اے بے مجرم نہیں ہویا، سن دے ہو۔ اچھا جی واپس چلو، پھر دھیان کرو۔ اور کھانے کے وقت اور جماع کے وقت اور قضاء حاجت کے وقت کھانا کھا رہے ہیں اجابت واجب نہیں، جماع کر رہے ہیں تے اور قضاء حاجت کر رہے ہیں اجابت، لیکن ہے کہ اس وقت نہیں کرتا، اجابت کرنی ہی نہیں، مندوب بھی نہیں، ان حالتوں میں کھانے وچ کر سکتا ہے لیکن باقی دو حالتوں میں نہیں۔ اچھا جی، اور اجابت کرے جنبی، جیڑا جنبی ہے نانا سوزان شروع ہو گئی ہے یہ اجابت کر سکتا ہے، زبان الکلمے پڑھ سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے، نہ کہ حائض اور نفسا یہ اجابت نہ کریں۔ یہ تو پتہ لگا جڑی پاک نو کرنج کی کرنزان دے جواب دین با وجہ عاجز آنے ان دونوں کے اجابت بالفعل سے، کیونکہ انہاں دنوں میں جنہ وجہ اجابت بالفعل کوئی نہیں ہے۔ اجابت بالفعل کیڑی ہے؟ نماز پڑھنی، وہ کوئی نہیں، تو اس واسطے اے اجابت باللسان بھی نہ کرن۔ اچھا جی، او ویکھو درم لے اجزہما ان الاجابت بالفعل، لہذا پس ساکت ہوگی اجابت بالقول تابع کرتے ہوئے فعل کے، چونکہ نہ تم ہوتے فعل کوئی نہیں، کہندے تے حائض تے نفاس والے تے نماز بعد فرض کوئی نہیں، تے ان دے تابع کردیاں جڑی اجابت بالفعل قول ہے وہ بھی کی ہوگی؟ ساکت ہو۔ واپس چلو جی۔ اچھا جی، ہن اذان دا جواب دینا کی ہے؟ اذان دا اے دا مسئلہ آگے بھی اجابت کرنی ہے، ہن اجابت کرنی کیویں میں؟ اور صفت اجابت کی یہ کہ کہے سننے والا، کما کالا جیسا کہ کہے مؤذن، درا حال کے اجابت کرنے والا اور سننے والا لہو مؤذن کی، جی میں وہ آکھی جا رہے ہیں نا اے بھی نال نال پیچھے پیچھے پڑھی جائے۔ پس ہوگا قول اس کا مثل اس کے، یعنی مثل مؤذن کے الفاظ کے، جو پڑھی جا رہا ہے پیچھے پیچھے بھی وہ کلمے دہرائی جاوے، سنیں۔ لیکن ہو کالا مطلب کی ہے، یعنی کہے لا حول ولا قوت الا باللہ جی، لیکن حی علی الصلاح حی علی الفلاح جو ہے نا گوارف اسماعیل اس نے بچ معنی کیتا نال سمجھ لو، اے بھی ہو کالا دا معنی ہے بھی یعنی کہا اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے کس سے؟ گناہ سے بچنے کی، اور نہیں کوئی قوت ہمارے لیے نیکی کرنے کی، مگر کس کے ساتھ؟ اے مانا جے کندہ ہنج، دھیان کرو یار ذرا۔ اچھا جی، اور لیکن ہو کالا ان متن نہ جوڑو، اپنے سننے میں ہے آلاتین کو، باقی تا اشہد ان محمد رسول اللہ تک تو وہ کلمے دہراندا ہوئے، جس لئے تھے پہنچے تو کی جواب دے وے ہے کالاتین میں، اور وہ حی آلاتین کون ہیں؟ وہ دونوں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، سنا جی بھی انہاں دے جواب کی پڑھے؟ چار مرتبہ اے آخر تے پھر اللہ اکبر لا الہ، اے طریقہ ہے اجابت دا، کندہ اذان دا۔ کما واردہ جیسا کہ وارد ہے، جیسا کہ اخرج البخاری و احمد عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اے طریقہ جنہوں ذکر کیتا ہے، اس لیے کہ اگر کہا مولی ابراہیم نے مولی اویس کو جواب دیتے ہوئے مثل اس کی،
ਇਹ ਵੈਸਾ ਆਖਿਆ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹਯਾ ਅਲਾ ਸਲਾਤ ਇਬਰਾहिम घर पे आंदा हय्या अला सलात वही दे नमाज वाला हो जाएगा मिसल मजाक करने वाले के ये मिसल है, ये मुस्ताहजी की मिसल हो जाएगी। जी मैं उरा रोटी खा, वहाँ कि तू उरा रोटी खा जी। इसलिए भी यहाँ क्या कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तवज्जो करें जी, इस उत्ते अलामा ने गिरफ्त करनी है इस जुमले उत्ते, इसलिए कि वो जो हिकायत करे आमिर के लफ्ज़ बिशय को होता है वो इस्तेहज़ा करने वाला उसके साथ। कानून समझो ना, मैं फजील ना आखे फजील पुत्र पानी लिया तो अगो आके फजील पुत्र पानी लिया। ये जो बच्चे तंग करते हैं स्कूल याद करो ना, उनकी हर गल दोहराना तंग करना होता सी कि नहीं सी, खैरी मजबूर हो के जाके उस्ताद ने दसना उस्ताद जी मैंने तंग करता है जी। ये वही मजाक है ना कि बजरा ना पुत्र मुताला कर तो मैं पुत्र मुताला कर। मैं कि निके जे बच्चे नूं लंबे पढ़ाने लगे मैं पुत्र पढ़ तो अगों आंदा पुत्र पढ़ बच्चे की पता होता भी की आखना है जी। तो यह गल है कि भी जड़े ना आमिर बेशय के लफ्ज़ को अगर दोहराए तो ये शाह जी क्या होता है, ये मजाक करने वाला होता है। अच्छा सवाल है तो पिछले कलमे बरखिलाफ बाकी कलमात के, क्योंकि वो तो सारे सना हैं, वो कलमे सारे अल्लाह की किबरियाई है, कलमा शहादत है, समझे पे हो, इसलिए वो तो वो दोहराने हैं, वो तो बरकत है। अच्छा जी मसला नंबर मुटो शुटो, और दुआ मुस्तजाब होती है बंदे की इजाबत के बाद बेमिसले माकाला। जिस तरह मुअज्जिन आखे ना उवें बंदा आंदा जाए तो बाद विच दुआ मंगे तो ये दुआ की कबूलीयत का वक़्त है। दुआ की वो जेड़े वक़्त है ना खास खास दुआ की कबूलीयत, उन्हां विच ये भी वक़्त है केड़ा आए इनकी पुत्र शरह पढ़िए फिर चलिए किसी पासे। तवज्जो करे जी यार। कमा काला मुजीबन लहू, नजर आए फ़ायदा दिया इस बात का कि नहीं होगा वो लाने वाला सुन्नत को मगर जब के कसद करे इजाबत का। आखे ना मुजीबन लहू ताजी हुण पढ़िया जे कि भी जो है ना वो मफहूम मुतबार होते हैं कि भी वो बतौर मुअज्जिन दा जवाब देने का इरादा करे तो फिर शाह जी ये सुन्नत है तो सवाब है। जे वैसे जान दोहरांदा पे ना उनका इरादा नहीं किया जवाब का तो हुण वो गल हुण सुन्नत नहीं अदा हो। सुना जी वाजिब है तो वाजिब नहीं अदा होया, सुन्नत वाला कौल है तो सुन्नत नहीं अदा होई। अच्छा जी ला के न हौक वाला सुनिया जी, ये भी इनके जवाब विच ला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला क्यों पढ़ना है, किंदे जवाब विच राज इन दोनों के खास करने में इसके साथ किसके साथ ला हौला के साथ ये है कि जब मुतालबा किया गया लोगों से जुमला उला के साथ किस चीज़ का इकबाल अला सलात का और औना सलात की तरफ, यह मुतालबा है कि नहीं पहले जुमले को हय्या अला सलात को, और मुतालबा किया गया उससे बेकौल ही हय्या अल फलाह के साथ इकबाल किधर फौज और नजात की तरफ। तो यह जड़ा गल है कि नमाज वाल आवे तो कामयाबी वाल आवे, और ये नहीं होता मगर किसके साथ भैया टुरेगा तो ताए ना। और बंदा नई कुदरत बंदे के लिए किसी शय पर जी ज़ाती कुदरत कोई नहीं ना, अल्लाह दे देने ना लाउनी है ना, तो लिहाजा मुनासिब है ये कि पढ़े बंदा ला हौला यानी नहीं कोई हरकत नहीं कोई ताकत मेरे लिए किसी शय पर उन चीज़ों से जिसका भी मुतालबा किए गया मुझसे इल्ला बेकुव्वतिल्लाह ताला इल्ला इंज। सुनिया जी हुण बाबे रियादे ने भी मुसन्निफ तय फरमाया सी ना बे की हो जाएगा मजाक करने वाले की तरह हो जाएगा। फरमांदे ने कि ये औला है मुसन्निफ के कौल से कि लिअन्नहु लौ काला मिसलहु मसारा कल मुस्तहज़े। ओ समझ आया जी, ए गल करनी ज़्यादा बेहतर है, मजाक वाली गल नहीं बनती। गल असल ये कि बंदा ये इजहार करता है कि या अल्लाह जी मैनू
ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਜਾਤ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਸਿਆ, ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਸਦਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਪਵੇ, ਟੁਰ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾ ਹੌਲਾ ਲਨਾ, ਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਲਾ ਹੌਲਾ ਲਨਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸੁਣੋ, ਵਜ਼ਾਹਤ। لا حول لنا یعنی نہیں پھرنا اور گزرنا، اسی سے نام رکھا گیا ہے۔ سال کو بھی حول کہتے ہیں کیونکہ وہ گزرتا ہے اور دور چلا جاتا ہے جی۔ تائیں تو ٹھنڈا ساہ بھر کے بڈھے آئے گئی جوانی واپس نہیں آتی، دور جو چلی گئی ہے جی، اے گل مطلب کی ہے یعنی نہیں کوئی پھرنا، نہیں کوئی دوری میرے لیے، کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے، مگر اللہ کے بچانے کے ساتھ۔ اور گامیوں سمجھو بے، نہیں میرے لیے پھرنا، نہیں میرے لیے دوری، کس سے؟ اللہ کی، کہ میں تینا کمچ کھبیاں، مگر کس کے بچانے کے ساتھ؟ اللہ بچائے تے بندہ بچدا ہے، اگلی گل۔ اور نہیں کوئی قوت میرے لیے کس پر، بول چاہا اللہ بمعونتہ، مگر لہذا ہون اے لا حول ولا قوت، لا حول اور معنی ہے تے ولا قوت ہویا کہ نہیں ہویا؟ بس عطف مغایرت کے لیے ہو گیا، عطف آندے نہیں، اے جڑا معنی میں ہن کیتا ہے یہ وہ ہے کہ تفسیر کی ہے، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتین الجملتین، ہاتین ان دونوں جملوں کی، ان دونوں اون حدیث سن لو، اتنے کون لکھی تھے اخرج البزار فی مسند، توجہ کرے جی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالا فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کی معنی کون تو اندر میں سونے دے کول سا یار کی بیماری تھی، کچھ کوشش کرو یار، تے میں سونے کول پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدری ما تفسیرها، پتہ ہے عبداللہ دا مطلب کی ہے کندہ یکدم ہی ٹر جاندے پر مغلب کو پرہ نکل جاندے تو دھیان رکھو پھر جی بنا نہ جائے ہوتے جی بے عبداللہ پتہ ہے مطلب کی سن دے ہو، قل تو عبداللہ فرماتے عبداللہ بن مسعود قل تو اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے محبوب جانے۔ اس وقت سونے فرمایا سی لا حول عماسیات اللہ الا بعصمت اللہ ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ۔ اے سونے نے وضاحت فرمائی خود مسند بزار حدیث نمبر 21,200 تے 2004 نمبر حدیث مسند بزار تھلے پہ یہ کتاب دی، اے سونے خود ارشاد فرمایا، جڑا بابے را معنی نہیں کیتا پڑھے کہ نہیں، اے بے معنی ایک تفسیر آگئی اس پاک جملے دی، دوجی بعض نے کہا کہ حول بالواو اور بالیا لغت میں اس کا معنی ہے قدرت لتصرف، کیے کسی کام دی قدرت، اب عطف ہوگا قوت کا اس پر، عطف مرادف کا، جب حول کا معنی بھی قوت، آگے بھی قوت ہے بھی کسی نیکی کرنے کی طاقت، تو اب دونوں کا معنی ایک ہو گیا نا، تو پھر یہ مرادف ہو گئے۔ اگے چلو ہے علتین، کون جاگ دے ہو، یہ تثنیہ ہے کس کا، ہے اعلیٰ کا، یہ مرکب ہے حیا علی، کس سے؟ حیا علی ہے نا، حیا علی ان کو مرکب کر کے کی بنا دیا ہے علتین۔ ملا علی قاری صاحب نے حسن حسین کی شرح میں اے گل دسی ہے، کیڑی گل
کہ عرب جب کثیر ہو استعمال ان کا دو کلموں میں کندے وچ بھی کلمے لمبے ہون تو انہوں استعمال کثیر کرن تو ملا دیتے ہیں ان دو میں سے ایک کے بعض حروف کو دوسرے کے ساتھ اوندا ایک فعل بنا لیندے نے اوندا ایک فعل بنا بھئی یہ آکھنا کہ فلانے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے ہے یہ گل تو لمبی ہے اندہ اختصار کر دیں فلانے بسم اللہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی یہ گل کی ہے لمبی فلانے لا الہ الا اللہ پڑھیا یہ گل کی ہے اندہ اختصار بنا دے جے اون بیکھو جیسا کہ بھئی بسملہ زیدن کی معنی پوری پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم والا اے مسئلہ نہیں فعل کڈو حمد اللہ زیدن زید نے الحمدللہ تے سب حالہ زیدن سبحان اللہ پڑھا زید نے حوکالہ زیدن حول ولا قوت الا باللہ تے ہے لالا زیدن تے ہے آلہ زیدن آئی جی سمجھ یہ تو مسئلہ کٹیا نا مولوی جی تے او باب ربائی مجرد وزن سارے بنا کے جی اے وے کہ بھی عربیاں دا طریقہ ہے کہ جو لمبے جملے دے پھر حرف کٹھے کر کے نا تے کی بنا لیندے نے ایک فعل جی اور سمجھ آ گئی جی اچھا جی ہن سنیا جی مسئلہ اجابت بالحوکالہ للحے آلہ جی کی قول ہے امام سوری کا ہن سمجھا جملہ کہ ہے آلہ دی جواب دینا کندے نال حوکالہ نال ایک قول ہے کنہ دا سنی جی اور ہمارے اصحاب ثلاثہ کا بھی یہ قول ہے اور امام احمد کا بھی یہ قول ہے اصح میں اور امام مالک کا بھی قول ہے کہ روایت میں ان سارے آکھیا ہے آلہ دا جواب کی دے وے اور فرمایا امام نخی امام شافی امام احمد کی ایک روایت ہے دو روایتاں نے کنہ دیاں فقہ حنبلی دیاں اور امام شافعی رحمہ اللہ قول قدیم تو قول جدید ایک لغت جے اور امام مالک رحمہ اللہ کی ایک روایت میں یہ فرماتے ہیں کہ پڑھے مؤذن نہ پڑھے سننے والا جیسے پڑھے حتیٰ کہ فارغ ہو جا اپنی اذان سے اے بھی ایتھے مؤذن سننے والا بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہی آکھے اے نہ بزرگاں دے قول جے بھی اے ہی آکھے سن دے ہو ہن ذرا ساڈے بابیاں دی گل سنو اختیار کیا ہے محقق نے فتح القدیر میں انہاں آکھیا ہے کہ ہے آلہ بھی آکھے تے ہو کالا بھی آکھے ایک کلمہ بھی تو رائے تے نال تو اچھی آکھنا حی علی الصلاۃ صبر یار تو صرف پڑھنا نہیں تو تی پڑھنا نا کی لمبا کر کے جی میں اذان دینی تو میں پڑھنا ہے حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ دو میں پڑھنے سمجھ گئے تو اذان دین لگے تیرے نہ پڑھنا سننے والے دی گل تین تک تو اذان دے کے اے بابے نے فرمایا کی کرے جان کرے جی عمل کرتے ہوئے احادیث پر ایسی احادیث جو وارد ہیں اور جمع ہے ان کے درمیان ہن سنا جو حدیث پوری پس مسند ابو یعلا میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا فرمایا جب اذان دینے والا نماز کے لیے تو کھول دیے جاتے ہیں کون اور قبول کی جاتی ہے دعا جو پیچھے ایسی استجابت دعاؤں کا بھی ذکر آ رہا ہے جی میں اس وقت دعا بھی قبول ہوتی توجہ کرے جی فرمایا پس وہ شخص کہ اترے اس کے ساتھ کوئی کرب یا کوئی شدت تو پس چاہیے کہ وہ انتظار کرے تحری کرے مؤذن کی جدو کسی نے کوئی مشکل آ جاوے نا تو اپنے محلے دی اذان دا انتظار جس اذان ہوئے تو کی کرے
اذا کبارا کبارا جب مؤذن کی آکھے تی بھی جواب دے وے اویں ویزا تشہدا تشہدا سمجھ آ گئے کہ نال نال جواب اویں دیندا ہوے ویزا قال حی علی الصلاۃ قال ویزا قال حی علی الفلاح قال آ گیا نا بچ اویں جواب نال دے وے سمجھ آندی بھی جے پھر کہے یعنی بعد اس کے کہ پورا کرے اس کو تابع داری کرتے ہوئے یعنی اذان پوری کر کے کی کر کے بھی ایویں جواب دے وے ہن اس حدیث وچ آیا بھی اوویں ہی پڑھے دوجیاں وچ آیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تے بابے محقق نے فرمایا بھی انہاں نوں کٹھیاں کرو دوویں پڑھو پہلے جواب دیو تے پھر پڑھو کی اچھا حدیث درمیان دھیان کرے جو سونے فرمایا پھر پوری اذان جس لئے ہو جائے نا کی ہو جائے جواب دے لے تے فرمایا بعد اے دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوات الحق المستجاب لها دعوت الحق وکلمت التقوی یا اللہ زندہ رکھنا ہمیں اس پر مارنا ہمیں اس پر اٹھانا ہمیں اس پر یا اللہ بنا دے ہمیں یہ اس دعوت دعا نماز یا اللہ بنا دے ہمیں صلاۃ کے خیار سے ہماری زندگی اور ہمارا مرنا سونے فرمایا اذان دا جواب پورا دے وے اس تو بعد اے دعا پڑھے کی کرے آن جڑی پڑھی میں سنی جے ثم یسأل اللہ عز و جل حاجتہ پھر سوال کرے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا جڑا کرنا سو اے توانو اے وظیفیاں دی لوکاں نو دسنے دی شرعی اجازت ہے استاداں دی اجازت نہیں بلکہ یہ سرکار دی طرفوں اجازت ہے تے وچ کسی پیر دی تو استاد دی لوڑ کوئی نہیں کہ استاد جی ہمیں اجازت ہے یہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں یہ ساری شرعی اجازت ہے لہذا کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے مشکل آئی تو دعا تو نہ کوئی یار میں تنے وظیفہ دسنا دعا کر اے وظیفہ ہے جی سمجھ لیا جی نہیں تو جی مولی عبدالجلیل نو آپ ہی پڑھ گیا تو تجھے نے کی دسنا کہو لالا پھر کی بڑے سے دعا کرنا آج کرے سے ہیں جی انشاءاللہ اچھا جی بچے دھیان کرو گئے وقال الحاج رواہ الطبرانی فی کتاب الدعاء وقال الحاکم صحیح الاسناد جاگ دے ہو اللہ جی تھلے کتاب بھی عمل الیوم واللیلہ دن رات دے عمل ایک امام نسائی دیئے کہ عمل الیوم واللیلہ ان دا ترجمہ چھپیا جڑی امام نسائی دیئے ایک ابن سنی محدث انہاں دی بھی سند نالے وہ بھی تھلے پئیے عمل یوم واللیلہ بھی 24 گھنٹے وچ کی کرنا ہے کیڑی کیڑی دعا کس وقت پڑھنی ہے یہ مرکزی کتاب ایک امام نسائی دی ہے ایک ابن سنی سنی نہیں ابن سنی انہاں دی کتاب دا نام عمل یوم واللیلہ کی عمل یوم واللیلہ میں دن رات وچ کی کرنا ہے جی کیا بات ہے یار انہاں کتاباں دی جی امام نسائی دی کتاب میں کسی زمانے کسی آکھے سی پڑھا مینوں مولوی نہیں سی وہ پھر انہوں کچھ میں پڑھائی سی وہ پہلے دور بسم اللہ ان دا ترجمہ چھپیا بڑا سونا لیکن امام نسائی دی وکھری نہیں جڑی امام نسائی دی نا وہ سونا نے کبرا 6 جلداں ان دے وچوں ایک حصہ ہے ان دے وچ خصائص علی بھی ایک حصہ ہے تو ان دے وچ عمل الیوم واللیلہ بھی ایک حصہ ہے لیکن ابن سنی دی وکھری کتاب ہے دی علیحدہ محدث نے انہاں اپنی سند نال ذکر کیتیاں ساریاں دعاواں بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ سونیو پس یہ صریح ہے اس بارے میں اے بابری فرماندے نے محقق کہ اس بارے میں کہ پڑھے مثل اس کے جو پڑھے کون مؤذن سارے کلمات میں تصریح آئی کہ نہیں آئی اوویں ہی پڑھے ولا یقال ہن سوال ہے نہ کہا جائے کہ بے شک یہ تو مشابہ ہو جائے گا کس کے یہ تو مذاق ہو گیا وہ بھی آندا حی اللہ صلاۃ بھی آندا ہے بابروں فرمایا سے نا پیچھے جواب بھی دیتا آندے نہیں لأننا نقول اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مانے من صحت اعتبار المجیب بہما آندے نا سے تو مانا دس دینا کوئی مذاق والا مانا نہیں بندا
ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਵੱਲ ਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕੀ, یہ جناب عامرن نفسہ داعین ایہا محرکم منہ سواکنا مخاطبا لہا تے حدن حسن و حدن علی الاجابت بالفعل۔ یہ جڑا گھر بیٹھا کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، اپنے آپ نو بھی آخ رہا ہے، گھر والے سارے نو بھی آخ رہا ہے اٹھو چلیے اذان آ گئی چلو نمازاں پڑھیے۔ یہ معنی ہو سکتا ہے اتنے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں اپنے آپ نو حرکت دے رہے اٹھ پو ہوں جو آخر پنجابی جو شرم بھی کر ہوں تے پھر برات کرتا ہے۔ پہلے یہ گل آکھی تے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، پھر برات کرے حول اور قوت کے ساتھ، اور کہتے ہیں بابا ہم نے دیکھا ہے مشائخ سلوک سے وہ جمع کرتے ہیں دونوں کے درمیان، وہ دونوں پڑھتے ہیں، وہ حی علی الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں نال اے شاباش سے۔ اوہ دعا مستجاب ہے بعد اجابتی بمثل ما قالا، یعنی حتیٰ فی الحیلت، اور دلیل اس کی وہ ہے جو بھی مسند ابو یعلا میں پہلے پڑھی ہے بھی دعا بھی اومے نال پڑھدا ہوے آخر دے دعا منگے تے دعا ہوندی قبول ہوندی۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کتھوں وقضا، اور اسی طرح فوائد میں سے پہلی کے لیے کی کرے اذان میں دے بیت اقامت، اور مکروہ ہے ترک اقامت نہ کہ اذان بواقی میں، اگر متحد ہو مجلس قضا کی، قضا میں نہیں فیصلہ نہیں، وہ قاضی دی مجلس میں مجلس قضا دینے، یہ نمازاں دی قضا دی مجلس بھئی کو تھا تے، اور جب سنے مسنون کو اذان سے تو رک جائے اور کہے مثل اس کے، مثل کس کے، ما قالل لکھا جی نال تھلے، اور ہو کالا پڑھے ہے اعلیٰ تین میں